بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ARYQ ٹی وی پر حکمت قرآن پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ حکمت قرآن کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا شرف ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کا ترجمہ، تفسیر و تشریح کے حوالے سے یہ پروگرام ARYQ ٹی وی پیش کر رہا ہے الکبیر ٹاؤن کے تعاون سے۔ ارشاد ربانی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، خالق کائنات نے فرمایا وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں، ڈرنے والوں کو اس سے ضرور ہدایت ملتی ہے۔ خالق کائنات کے قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے بخاری شریف کے اندر اور مختلف کتب یہ حدیث موجود ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور بخاری شریف کے اندر ہی انہی الفاظ کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اسی مفہوم کے ساتھ ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ابن ماجہ اور دارمی کی روایت کے اندر بھی اسی مفہوم کے ساتھ ان الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ الفاظ ہیں، اور خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ان سب احادیث مبارکہ کا مفہوم یہی ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے، کیونکہ قرآن قوت کائنات ہے، قرآن روح شجاعت ہے، قرآن خدا کا نور ہے، قرآن دھڑکنوں کا سرور ہے، قرآن ہادی بے نظیر ہے، اور قرآن حق عالمگیر ہے۔ سامعین کرام، الحمدللہ یہ پروگرام جو ہے الکبیر ٹاؤن کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، اور الکبیر ٹاؤن کے چیئرمین جناب عاشق رسول اور اہل بیت طہار کے غلام جناب چودھری اورنگزیب صاحب نے یہ نوکری پیش کی ہے۔ اللہ پاک ان کی سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے لیے، ہم سب کے لیے اعزاز یہ ہے ARYQ ٹی وی کی وہ عظیم شخصیت جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں، علم و حکمت کے موتی تلاش کرتے رہتے ہیں، اور وہ علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر گہرے نایاب حضور کی امت کے لیے تلاش کرتے ہیں، اور ان کی شہرہ آفاق تفسیر قرآن پاک کا پورا ترجمہ تبصرہ کے عنوان سے جمال آرا حکمت افروز جو تفسیر ہے جس میں علماء بھی استفادہ کر رہے ہیں، الحمدللہ میرے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ ایک تو یہ جہد ہے، کتب کثیرہ کے مصنف ہیں، اور الحمدللہ ہزاروں علماء ان کے سامنے ذانی تلمذ طے کر چکے ہیں، طے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ان کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون خیر الرسل ہے، خون خیر الرسل ہے۔ میرے سامنے وہ حدیث آ رہی ہے انی ترکت فیکم امرین، میرے آقا کریم نے فرمایا تھا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، فرمایا لن تضلوا ان اتبعتموہما، فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان کی پیروی کرتے رہو گے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ وہما کتاب اللہ واہل بیتی اطرتی، فرمایا وہ کتاب اللہ ہے اور میری اہل بیت ہے، اور جو اہل بیت قرآن کو سمجھتے ہیں وہ کوئی نہیں سمجھتا۔ قرآن اور اہل بیت لازم و ملزوم ہیں۔ میرے لیے اعزاز ہے، ہم سب کے لیے شرف ہے، ہمارے اس پروگرام کے جو گیسٹ ہیں بہت بڑی علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت، مفسر قرآن، مفکر اسلام، حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضرت قبلہ شاہ جی آپ کا خیر مقدم ہے، مہربانی آپ کی، شکریہ۔ اور الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ آج حکمت قرآن پروگرام کا یہ پہلا پروگرام ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ اہل بیت کا صدقہ رب کائنات پورے قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ آپ کی طرف سے تحفہ جائے گا حضور کی امت کی جانب۔ میرا پہلا سوال آپ کی بارگاہ عالیہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی طرف بڑھنے کی نعمت عطا فرمائی ہے، بہت بڑا شرف دیا ہے۔ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کا نوجوان یہ سوال کرتا ہے کہ قرآن بنیادی طور پر ہے کیا، اور ہمارے لیے قرآن پڑھنے میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تو میں چاہوں گا اس کا جواب ارشاد فرمائیں کہ قرآن پاک کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ محترم قاری صاحب، پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، ہمارے ناظرین کو ARY کے جو انصرام اور انتظام کرنے والے احباب ہیں، الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کو طاقت دینے والے
دوست ہیں، جی ہم سب کو اللہ نے یہ نعمت نصیب کی ہے الحمدللہ، کہ ہم قرآن کے نور میں سبحان اللہ، ہم بیٹھ رہے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، ہم سے اچھے علم والے ہیں، اللہ اکبر، اللہ، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جی ہم سے زیادہ دین کا کام کرنے والے ہیں، لیکن حکمت قرآن کی اس نعمت کے لیے ٹھیک، یہ اللہ کی طرف سے ہمارا جی انتخاب ہوا ہے، الحمدللہ، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو باعث ریا نہ بنائے، اللہ اکبر، ہم اخروی نجات کے جذبے سے اور اس دنیا میں فلاح اور صلاح کی نیت سے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ آمین آمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد اللہ اکبر، میں عرض کرنا چاہوں گا بسم اللہ، کہ جو سوال آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہے جی تو اس کا سادہ سا جواب ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے یہ ایک پیغام ہے، یہ تحفہ ہے، اللہ اکبر، یہ رحمت ہے، بے شک بے شک، یہ انسانی زندگی کے لیے برکت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی 114 صورتیں، جی حضور، خصوصاً اس کی پہلی صورت ایک کامل دستور کا اعلان ہے، ڈکلریشن ہے، اللہ اکبر، انسانی ہدایت کے لیے اور انسانی فلاح کے لیے۔ بے شک بے شک، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس دور میں جب ہر شے درم برم ہے، جی شاہ جی، زیر و زبر ہے، زیر و زبر ہے، ایسے ہی، افکار، تہذیبیں، تمدن، خلوتیں، جلوتیں، اللہ اکبر، سب کچھ لٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو میرے خیال میں انسان کو ایک ایسے لائے عمل کی ضرورت ہے اللہ اکبر، جس سے وہ اپنے اندر کی انسانیت کو جی اور قافلہ انسانیت کو تباہی سے بچا سکے۔ اللہ اکبر، میرے نزدیک قرآن صرف پڑھنا ہی ضروری نہیں، اللہ اکبر، اس وقت کائنات کے مسئلے حل کرنے کے لیے قرآن حکیم فرقان مجید کو سمجھ کر جی اس روشنی میں آنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، نوجوان نسل جی جو آہستہ آہستہ حقائق سے اور صداقتوں سے دور ہو رہی ہے، ٹھیک، ضرورت ہے کہ ہم سلیقے اور حکمت سے ان کو قرآن کی طرف لائیں۔ صحیح۔ قبلہ شاہ جی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس دور کے اندر جب سارا نظام گدلا ہو چکا ہے تو رہنمائی جو ہے وہ قرآن کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا تقاضا کیا ہے، اس کے جو تقاضے ہیں سیکھنے اور سکھانے کے، میں چاہوں گا اس پہ کچھ موتی عطا فرمائے۔ محترم، آپ کا سوال ٹھیک، انسانی فطرت سے بڑا قریب سوال ہے ٹھیک، اور اس پر غور و فکر کی جی ضرورت ہے۔ میں بالکل ابتدا ہی میں یہ عرض کر دوں گا ٹھیک، کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ اکبر، جو ہمیں رسول کریم علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے ان کے ذریعے ملا ہے، جی اس کا ایک ایک حرف نور ہے اللہ اکبر، اور اس کے کلمات رحمت کا پیغام رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کی دل آویزیوں کو واہ واہ، اور اس کی نیرنگیوں کو اور رعنائیوں کو لفظوں میں سمویا نہیں جا سکتا۔ صحیح، لیکن ایک بات میں عرض کروں گا کہ مجھے کم از کم اللہ اکبر، یہ دعویٰ نہیں ہے جی کہ میں اس قرآن مجید کا استاد ہوں۔ میرے خیال میں استاد بن کر بیٹھنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم شاگرد بن کر بیٹھیں۔ اللہ اکبر، واہ واہ، اللہ کا کلام جو ہے، سبحان اللہ،
اللہ کا کلام اللہ کی طرف سے ہے، جی اسی نے اس کی حفاظت کی ہے۔ ٹھیک ٹھیک اس کے زیریں، اس کے زبر، اس کے حروف، اس کے لہجے، سب کچھ اللہ کی طرف سے اللہ ہیں اور محفوظ ہیں۔ بے شک میں بالکل آغاز میں عرض کروں گا کہ میں جب قرآن مجید کی روشنی میں آ رہا ہوں تو میں استاد بن کر نہیں آ رہا ہوں، اللہ اکبر میں تلمیذ اور شاگرد بن کر آیا ہوں۔ اللہ مجھے خود بھی اور اپنے ناظرین کو بھی قرآن کے ماحول میں عاجزی کے ساتھ کیا کہنے، لانا ہے واہ واہ واہ، تاکہ ہم طلب لے کر بیٹھیں۔ کیا کہنے، دیکھیں، استاد ہونا، معلم ہونا، جی تو قرآن نے کہا کہ الرحمن علم القرآن، معلم تو وہ خود ہے، سبحان اللہ سبحان، تعلیم تو وہ خود دیتا ہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں، مسٹیکس، جی کنسیپشنل جی اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ ہم لوگ استاد بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب استاد بن کر بیٹھے ہیں تو ہم نے اپنے افکار کے حاشیے قرآن پر چڑھا کر اللہ ہم نے انسانیت کو قرآن کا پیغام نہیں دیا ہے، جی وہ پیغام تو ہمارے اپنے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خلوص سے، سنجیدگی سے اور متانت سے ٹھیک، قرآن حکیم کا پیغام سمجھیں، سبحان اللہ، پڑھنا سیکھیں ٹھیک، اور اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحیح، دیکھیں، تفسیر جو ہے، جی قبلہ شاہ جی، تفسیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی مخفی چیز کو آشکار کر دینا۔ ٹھیک ٹھیک، عام طور پر چہرے پر پردہ پڑا ہوا ہو تو اس پردے کو ہٹا دیں جی تو کہتے ہیں فسر فلان، سبحان کہ اللہ، فلاں شخص نے چہرے سے پردہ ہٹا دیا۔ یہ حقائق وہ ہیں جن کی طرف ہم آگے جا کر تفصیل سے بڑھیں گے صحیح، کہ قرآن میں تو کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں، اللہ اکبر، وہ تو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ظاہر ہے۔ واہ تو پھر تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک، تفسیر کا مطلب ہمیں جاننا ہوگا، یا پھر اس سے معنی اگر چہرے سے پردہ ہٹانا ہے جی تو کیا قرآن مجید کا ایک چہرہ ہے یا 7 چہرے ہیں یا 100 چہرے ہیں؟ اللہ اکبر، میرے خیال میں یہ پیچیدہ باتیں ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کو خلوص سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ اکبر، اور بھٹکتی انسانیت جو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے اللہ اکبر، اس کو روشنی میں لانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، سب سے بڑا تقاضا جی قرآن حکیم کا یہ ہے کہ دینے والا، بانٹنے والا، اس نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب کچھ دے دیا ہے، ٹھیک، ہمیں خلوص سے لینے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس تقاضے پر اگر ہم کان دھر لیں کیا کہنے، تو ہمارے دور اور عصر حاضر کے 20 مسائل حل ہو سکتے۔ کیا کہنے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا قبلہ شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ میں طلب کے لیے جاتا ہوں، اور میرے آقا کریم علیہ السلام جس کو رب کائنات نے خشک و تر کا علم عطا فرمایا، خشک و تر کا علم عطا فرمایا، الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کے اندر کائنات کی ہر چیز کا علم موجود ہے، لیکن اللہ پاک نے تعلیم کیا اپنے حبیب کو عطا فرمائی؟ پھر بھی کریم آقا اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا کرتے ہیں، ربی زدنی علما، اللہ کی بارگاہ میں یہی سوال کرتے ہیں کہ مالک میرے علم میں اضافہ فرما۔ قبلہ شاہ جی، ایک اور بات بڑی اہم عرض کرنا چاہوں گا کہ اس دور کے اندر جو نوجوان نسل ہے اس کا تعلق قرآن سے ٹوٹ گیا ہے، اور قرآن کے مراکز بہت زیادہ بنے ہیں، جگہ جگہ مراکز ہیں، اور دیگر آپ دیکھیں جو یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، بڑی فیسیں بھی ہیں، اور یہ وہ مراکز ہیں جہاں فی سبیل اللہ دعوت دی جاتی ہے، لیکن لوگوں کا تعلق ٹوٹ گیا ہے قرآن سے۔ تو یہ کیسے یہ ربط قائم کیا جائے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے، جی اور اس کے عقب میں کچھ تاریخی حقائق ہیں ٹھیک، اور کچھ تاریخی سستیاں بھی ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح، میرے خیال میں بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے ٹھیک ہے، اور اپنی طلب کی منزل ٹھیک کرتا ہے، بالکل صحیح، اس کے اسپرچول ڈیسٹینیشن ٹھیک ہو جاتی ہے۔
قاری صاحب، مدارس ہیں، علماء ہیں، ادارے ہیں، روحانی آماجگاہیں ہیں، افراد ہیں، قوت والی شخصیتیں ہیں، ٹھیک، علم رکھنے والے لوگ ہیں، یہ سب ٹھیک ہے اور قابل دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو مضبوط کرے، آمین، اللہ تعالیٰ سب کو مستحکم کرے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مکتب علی کے بہت بڑے قرآن حکیم کی خدمت کرنے والے سبحان اللہ، سبحان، عظیم صحابی جی، رضی ترجمان اللہ القرآن، تعالی ہاں، اللہ اکبر، ابن عباس فرماتے ہیں کہ مفسر ہونے کے لیے جی، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زمانہ خود قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، اور قرآن خود زمانے کے جو نشیب و فراز ہیں قرآن پڑھنے والے پر ظاہر اور آشکار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال کے جواب میں اتنا کہوں گا کہ معمولی سا سودا بیچنے والا آدمی ہوتا ہے ٹھیک ہے، تو وہ اپنے سودے کو بڑا منظم کر کے، خوبصورت بنا کر کے، کشش پیدا کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ میرا سودا بک جائے۔ ٹھیک ہے، تو جو اہل دین ہیں، جو اہل خلوص ہیں، ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنی روحانی آماجگاہوں اور قرآنی خدمات کے اندر ٹھیک ہے، کشش پیدا کریں، سبحان اللہ، ان کے اندر اٹریکشن پیدا کریں، روحانیت پیدا کریں۔ اگر ہم اپنے کام کو جاذب نظر اور جاذب دل اور جاذب روح بنا لیں گے جی، تو زمانہ خود بخود آپ کی طرف آ جائے گا۔ صحیح ہے، یہ نشیب و فراز رہتے ہیں، کبھی ادارے بنتے ہیں، کبھی ٹوٹتے ہیں، لیکن قرآن ایک سچ اور صدق کا نام ہے اور حق کا نام ہے، واہ واہ، اس کے پیغام نے رہنا ہے۔ سبحان اللہ، جس وقت ہم کوشش کریں گے، آپ کوشش کریں گے، ہمارے سننے والے کوشش کریں گے کہ قرآن حکیم کا پیغام گلی گلی پہنچ جائے، کوچہ کوچہ پہنچ جائے، روح بروح چلا جائے، سبحان اللہ، دل بدل چلا جائے، سبحان اللہ، سینہ بسینہ چلا جائے، واہ واہ، تو میرے خیال میں یہ جو خلوص کی تحریک ہے یہ بے منزل نہیں رہے گی۔ صحیح ہے، انشاءاللہ کوشش صادق ہو جی، اور طالب بھی صادق ہو، واہ واہ، منزل بھی ٹھیک ہو، سبحان اللہ، مسافر بھی ٹھیک ہو، آہا، ہاتھ میں روشنی کی مشعل بھی ہو، سبحان اللہ، اور توفیق دینے والا بھی خدا ہو، کیا تو کہنے، انشاءاللہ سبحان یہ مسئلے حل ہو جائیں۔ کیا کہنے۔ جی ناظرین اکرام، یہیں سے بات شروع کریں گے، بڑھتے ہیں بریک کی جانب، ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد۔ جی ناظرین اکرام، خیر مقدم ہے اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ آئیے بڑھتے ہیں شاہ کی جانب۔ شاہ صاحب قبلہ، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں آپ سے الحمدللہ، اور میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر بڑی کتب موجود ہیں، بڑی بڑی شاہکار کتب ہیں، لیکن جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اسے باوضو پڑھیں۔ یہ جو قید لگائے گی، اس میں کیا حکمت ہے؟ محترم، قرآن حکیم اپنے فہم کے لیے جو بنیادیں فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو فاؤنڈیشنز دیتا ہے، ان میں ایک بنیادی سا مسئلہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اس قرآن مجید کو نہ چھوئیں مگر پاکیزہ لوگ۔ بلا شبہ اس کا اشارہ اللہ کے فرشتوں کی طرف بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں عرض کروں کہ پاکیزہ تعلیم گندگی کے ماحول میں اور آلودہ ماحول میں حاصل کی جانے والی تعلیم سے بہت اونچی ہوتی ہے۔ سبحان اتنا ہی اللہ، فرق ہے واہ واہ، کہ ایک آدمی زمین پر بیٹھا ہو، دوسرا عرش پر پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، اس لیے قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، اس کلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں نے چھوا ہے، اللہ اکبر، اس کے نسبت سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، سبحان اللہ، اس کے افکار پاکیزہ ہیں، اس کے لفظ پاکیزہ ہیں، سبحان اللہ، یہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہے، اللہ اکبر، اس میں رنگ ہیں، سبحان اللہ، اس میں خوشبوئیں ہیں،
واہ واہ واہ، اس میں تجلیات ہیں، کیا کہنے، اس میں جلوے ہیں. سبحان اللہ. تو میرے خیال میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے آلودگی سے جی ہمیں پاک ہو کر قرآن کی طرف بڑھنا چاہیے، سبحان اللہ، تاکہ عظیم منزلیں کیا بات، شستہ راستے سے سبحان اللہ، ہمارے دل کی کیفیت بن جائے. کیا کہنے. شاہ صاحب قبلہ ایک اور عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک پڑھنے سے ابتدا جب کی جاتی ہے تعوذ اور تسمیہ کو پڑھا جاتا ہے، تو تعوذ کے اندر کیا برکتیں ہیں اور تسمیہ کے اندر کیا نور ہے، میں چاہوں گا اس کے اندر بھی آپ ذرا روشنی ڈالیے گا. عالی مقام ناظرین کو میں آپ کے ساتھ شریک کروں گا سبحان اللہ. کہ دنیا میں دو قسم کی قوتیں ٹھیک، اپنے اپنے انداز سے متحرک ہیں. صحیح، ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے. ٹھیک، ہر دنیا کی چیز کے اندر ایک فائدے کا پہلو ہے اور ایک نقصان کا پہلو ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے جی یہ ساری کائنات بنائی. بخت والے ہیں جنہیں خلوص سے چلنے کی توفیق دے دی، اللہ اکبر. اور بے بخت ہیں جی جو منفی طرف چلے گئے ہیں، صحیح ہے، نیگیٹو سائڈ. ٹھیک ہے، تو جو نیگیٹو اپروچ ہیں، نیگیٹو جو اسباب ہیں، ان سب کا سربراہ شیطان ہے. جی وہ ہر وقت انسان کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح، وہ اپنے وسوسوں سے انسان کے باطن کی دنیا کو اجاڑ دینا چاہتا ہے. اللہ اکبر. تو طاقت چاہیے اس کی شر سے بچنے کے لیے، اور اللہ سے بڑی طاقت کس کی ہوگی. تو تعوذ جو ہے، واہ واہ واہ، تعوذ میں دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو عاجز اللہ اور اکبر، اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے وہ اللہ کے سپرد کرتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید بہت بڑی دولت ہے، جی اور شیطان بہرحال اور شیطانی قوتیں بہرحال ایک طالب صادق کے درمیان سبحان اللہ، اور روحانی منزل کے درمیان آڑ بنتی ہیں. اللہ اکبر. اس بھاری آڑ کو ہٹانے کے لیے بندہ کہتا ہے اللہ میں عاجز ہوں، ہاں ہاں، میں سبحان اپنے اللہ، آپ کو تیری پناہ کے قلعے میں دیتا ہوں. کیا کہنے. تو جس وقت اللہ کی مدد بندے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، جی تو جو قرآن کا نور اور رنگ ہے سبحان اللہ، وہ شیطانی مداخلت کے بغیر اس کے دل میں کھپ جاتا ہے، واہ واہ واہ. اور اسی تخم سے پھر اس کے اندر کردار پیدا ہوتا ہے. اچھا شاہ جی، میں قبلہ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. میں نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا قول مبارک پڑھا. جو آپ نے آڑ کی بات کی نا، آڑ بن جاتا ہے اور شیطان کھلا دشمن ہے انسان کا. تو اس میں نے پڑھا کہ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تعوذ پڑھ لیتا ہے، شیطان اور اس بندے کے درمیان اللہ پاک 300 پردے حائل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میرے خیال میں جی جہاں تک میری عاجزانہ سوچ ہے کہ 4 یا 5 چیزیں ہیں. ٹھیک، دیکھیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے محترم، میری سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ ہم نے پڑھانا نہیں ہے لوگوں کو. جی قرآن ایک آئینہ ہے. جس طرح آئینہ کسی چیز کے سامنے رکھیں تو مختلف چیزیں اس آئینے میں نظر آتی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بندے کی بندگی کا مقام تو یہی ہے کہ وہ آئینہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دے قرآن کا، تو تصویریں خود بخود ناظرین کو بھی نظر آئیں گی، قارئین کو بھی نظر آئیں گی، وہ حقائق بھی دیکھ سکے گا. کیا کہنے. اس شفاف طریقے کو کیفیت بنانے کے لیے دیکھیں ایک نور ہے. جی قرآن مجید بارہا ذکر کرتا ہے نور 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 نور. بے شک. ایک رنگ ہے، قرآن مجید صبغت اللہ کہہ کر کے صبغت اللہ، اس صحیح، رنگ کا بھی ذکر کرتا ہے. ٹھیک، قرآن خوشبو ہے. سبحان اللہ، اور میں یہ بھی کہوں کہ قرآن ذائقہ ہے، اللہ کہ اکبر. جس طرح ایک درخت کا پھل ہوتا ہے تو اس کو کھاؤ
تو ذائقہ جو ہے انسان کے رواں رواں میں واہ واہ واہ، محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو قرآن ایک کیفیت ہے، سبحان اللہ، قرآن مجید موتی ہیں، جی، قرآن مجید حکمت ہے، قرآن مجید گڈ ورڈز ہیں، اللہ اکبر، قرآن مجید گڈ میسج ہے، بے شک بے شک، اور قرآن مجید گڈ کنورژن ہے، کردار ساز ہے۔ اس کیفیت کو محترم پانے کے لیے میں سمجھتا ہوں اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، دنیا میں جو آدمی اپنے آپ کو گمراہی میں محسوس کرتا ہے وہ خلوص دل سے اللہ کے سامنے جھکے، کہیں اللہ اس سے ناراض تو نہیں۔ جی جی، اللہ جس وقت راضی ہوتا ہے تو امام حسن المجتبیٰ پر میری جان قربان ہو جائے، اللہ اکبر، وہ اتنا بڑا ہے، انہوں نے 300 پردے کہے ہیں۔ جی، میں کہتا ہوں کہ بندے کی داخلی اور خارجی کائنات میں جس وقت اللہ خود بندے سے قریب ہو جاتا ہے ہاں، تو پھر آڑ سے بھی زیادہ اللہ کا قرب جو ہے وہ خود ہی وسیلہ بن جاتا ہے کیا کہنا انسان کی منزل۔ شاہ جی قبلہ، یہ ذائقہ ابھی آپ نے فرمایا قرآن ذائقہ بھی ہے، یہ منزل کب ملتی ہے کہ قرآن ذائقہ بن جائے؟ یہ کوئی ایسا ہی کوئی بات بیان کریں تاکہ ہمیں اس قرآن سے ایک تعلق ربط قائم ہو جائے۔ ویسے تو یہ حدیث شریف کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن میں کیفیات کی دنیا میں کھپ کر ٹھیک، یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ فرمایا گیا ہے کہ اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب، سبحان اللہ، کہ جس وقت کوئی چیز بار بار اللہ، کانوں پر دہرائی جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ سبحان تو اللہ، جو کیفیات ہوتی ہیں وہ مسلسل اعمال یا ڈیڈز کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک حسن عقیدہ، جی، حسن ایمان، جی، حسن عمل اور حسن تجربہ، اور اپنے آپ کو اس راہ میں اتنا مستغرق کر دینا ٹھیک کہ حنفیت کی کیفیت پیدا ہو جائے، یکسوئی کی، کہ انسان اس کے بغیر کہیں سوچے ہی نہ۔ اللہ، کوئی بندہ کوئی دنیا کا قول پیش کرے تو آیات خود زبان سے نکلنے لگ جائیں۔ تو اصل میں یہ سب قرآن مجید کے ایک متشکل معاشرہ سبحان اور اللہ، سوسائٹی بن جاتا ہے، جس میں پھر جب ذکر آتا ہے قرآن مجید کا جنت کا تو انسان اپنی کیفیت سے یہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے جیسے میں جنت کا پھل کھا رہا ہوں اللہ اکبر، اور جیسے میں ان نعمتوں سے مالا مال ہو رہا ہوں۔ یہ ساری منزلیں روحانی طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ انسانیت کو وہ آنکھ دے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کا یہ چمنستان جو قرآن کی صورت میں ہے وہ اس کی خوشبو محسوس کر سکے۔ سبحان۔ شاہ جی قبلہ آخر میں بس یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کہا جاتا ہے تورات، زبور، انجیل، قرآن، سب کا جو علم ہے اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں داخل کر دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا علم جو ہے وہ تسمیہ میں، پھر تسمیہ کا علم بسم اللہ کے بے کے نقطہ میں، اور پھر پوچھا گیا وہ بے کا نقطہ کون ہے تو کہا وہ مولا علی ہے۔ تو میں چاہوں گا یہ تسمیہ کے حوالے سے کچھ جو نور ملتا ہے اس کے حوالے سے کچھ روشنی عطا فرمائیے گا۔ علی مقام جو مقصود مذہب ہے، جی، جہاں جہاں بھی مذہب ہے، جو مذاہب کا مقصود ہے، مطلوب ہے اور الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے، ٹھیک، وہ اللہ سے قریب ہونا ہے، صحیح، اللہ سے قریب ہونا ہے، قریب رہنا ہے۔ قاری صاحب، اس مقصد کی خاطر آپ کوئی بگ منزل، بڑی منزل آپ اپنے لیے متعین کرتے ہیں جی، تو اس کی جیسے کہ آپ نے حوالہ دیا اس کی ایک چابی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس کے لیے ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے۔ تو میں احادیث کے مطالعے کے بعد بھی، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد بھی، اور تھوڑا سا جو چٹکی سا تجربہ اللہ نے دیا ہے اس کی روشنی میں کہنے لگا ہوں کہ پورے قرآن مجید کے ساتھ اگر آپ مربوط ہونا چاہتے ہیں تو تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوڈ ورڈ ہے۔ اللہ اکبر، واہ، آپ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ، پڑھ کے کرو، واہ، اور حضور نے فرمایا کہ وہ کام بے نام و نشان ہوتا ہے، ہاں، وہ مقطوع ہوتا ہے، ٹھیک، وہ اپنے مقصود سے کٹ جاتا ہے۔
جی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے. اللہ اکبر. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنی کا وہ چراغ ہے ہاں سبحان اللہ. کہ جس روشنی میں پھر قرآن مجید پڑھنا آسان ہو جاتا ہے, ہاں 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 زندگی آسان ہو جاتی ہے سبحان اللہ. اگر بندہ اللہ کے نام کے ساتھ جی مربوط ہو جائے. کیا کہنے. اسی پر میں اس سے ایک ملحقہ بات ہے بسم اللہ. عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں اسماء باری کا ایک روحانی نظام ہے. ٹھیک ہے. کہیں آپ پڑھتے ہیں غفور ہے, کہیں جی. پڑھتے ہیں کہ اللہ غفار ہے, کہیں آپ پڑھتے ہیں سمیع ہے, جی بے شک. پڑھتے ہیں علیم ہے, کہیں آپ پڑھتے ہیں وہ غافر ہے, اللہ اکبر. کہیں پڑھتے ہیں کہ وہ قابل التوب ہے, اللہ اکبر. کہیں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ خالق ہے, جی کہیں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ مالک ہے, کہیں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ مدد کرتا ہے, بے شک. کہیں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ نوازنے والا ہے, بے شک. کہیں آپ پڑھتے ہیں کہ سب خزانے اسی کی طرف سے ہیں. بے شک. تو سورہ فاتحہ بلکہ ہر سورت کی پیشانی پر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں اس میں 3 اسماء ہیں. ایک اللہ کا اسم اعظم ہے, سبحان اللہ. ایک رحمان ہے اور ایک رحیم ہے. بے شک. وہ جو اسماء کی برکتوں کا روحانی نظام ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس برکتوں والے ماحول کا جو جلی عنوان ہے وہ بسم اللہ الرحمن. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, حضور قبلہ شاہ جی سرکار نے فرمایا کہ بسم اللہ جو ہے یہ خزانوں کی چابی ہے, اور یہ علم کی چابی ہے, اور یہ قرآن کی چابی ہے. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جنت کا مشاہدہ کیا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہریں جاری تھیں. تو پوچھا یہ نہریں کہاں سے آئی ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں ایک چشمہ یہ جہاں سے جاری ہوتا ہے میرے علم میں ہے. تو سرکار دو عالم کو لے کر ایک درخت کے پاس گئے تو وہاں سے چشمہ جاری تھا, اس کے نیچے ایک محل تھا, اس کو تالا لگا ہوا تھا. تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی چابی آپ کے پاس ہے. جو قبلہ شاہ جی نے فرمایا کہ ساری خزانوں کی چابی بسم اللہ ہے. تو کریم آقا نے پوچھا فرشتے اس کی چابی کیا ہے؟ تو فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ بسم اللہ پڑھیں گے اس کا تالا کھل جائے گا. سرکار دو عالم نے جو ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تلفظ ادا کیا تو تالا کھل گیا. اندر جا کے دیکھا 4 ستون ہیں. بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے, اللہ کی ہے سے جناب دودھ کا چشمہ جاری ہے, اور جناب رحمان کی میم سے جناب شراب طہور جاری ہے, اور رحیم کی میم سے جناب شہد جاری ہے. قرآن پاک کا نور بھی ابھی جاری و ساری ہے. میں آخر میں حضور قبلہ حضرت علامہ مفکر اسلام پیر سید ریاض شاہ صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کروں گا. اللہ پاک آپ کا سایہ سلامت رکھے اور یہ علم و حکمت کا دریا رواں رہے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.